السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفانہ شاہین اور عامر ہاشمی۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسمگلنگ روکنے کے لیے ملک بھر میں خصوصاً سرحدی علاقوں میں کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ بوہرا برادری کے ایک وفد سے آج اسلام آباد میں باتیں کرتے ہوئے انوار الحق کاکڑ نے معاشرے سے عدم برداشت کے خاتمے اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا۔ وزیر خزانہ نے استعداد کار اور پیداوار بڑھانے کے لیے خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کے نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے 5,000 روپے کے موجودہ نوٹوں پر پابندی کے بارے میں خزانہ ڈویژن سے منسوب نوٹیفیکیشن کو جعلی قرار دیا ہے۔ پاکستان اور ازبکستان نے تصویراتی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج کوئٹہ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں کالعدم تنظیم کے 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں بھارتی جارحیت کے خلاف ملک کی فضاؤں کا دفاع کرنے والے بہادر جوانوں کی یاد میں آج یوم فضائیہ منایا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف آج جموں کے علاقے میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کا چہلم آج عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے بھارتی ریاست منی پور میں اقلیتوں کے خلاف انسداد دہشت گردی قوانین کے غلط استعمال پر تشویش ظاہر کی ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ خبروں کی تفصیل کے لیے عامر ہاشمی۔ شکریہ عرفانہ شاہین۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ملک بھر خصوصاً سرحدی علاقوں میں کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایوان صنعت و تجارت اسلام آباد کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسمگلنگ کے خلاف گزشتہ 48 گھنٹوں میں کیے گئے کریک ڈاؤن کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تجارت کے فروغ کے لیے پڑوسی ملکوں کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ تاجر برادری کے مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ موجودہ معاشی صورتحال کے باوجود تاجر برادری معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ حکومت ٹیکس وصولی کے نظام میں اصلاحات کو یقینی بنا رہی ہے، جس کے لیے ٹیکس نظام کو ڈیجیٹل بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تاجروں، صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کر کے ملک کی معیشت کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ بجلی کے شعبے میں اصلاحات کا عمل تیز کر دیا گیا ہے اور بجلی چوری میں ملوث افراد کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے وزارت تجارت کو ہدایت کی ہے کہ وہ ملک بھر کی تاجر برادری کے ساتھ باضابطہ مشاورت کرے اور ان سے تجاویز طلب کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی سفارت خانوں میں کمرشل اتاشیوں کو کارکردگی مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ وفد نے وزیر اعظم کو تاجروں کو درپیش مسائل کے حوالے سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا اور ان کے حل کے لیے تجاویز دی۔ وزیر اعظم نے ان تجاویز کا خیر مقدم کیا اور تاجر برادری کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے معاشرے کو عدم رواداری سے نکالنے اور بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار شہزادہ حسین برہان الدین کی سربراہی میں بورا برادری کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مذہبی رواداری اور ہم آہنگی قائد اعظم محمد علی جناح کے سنہرے اصولوں میں سے ہے جو ہمیں آگے بڑھنے کی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔
سماجی بہبود، تعلیم اور معیشت سمیت مختلف شعبوں میں بوہرا برادری کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ بوہرا برادری سے تعاون بڑھائیں اور انہیں تمام سہولتیں فراہم کریں۔ اس موقع پر وفد نے وزیراعظم کو خصوصاً کراچی میں زیر تعمیر ہسپتال سمیت بوہرا برادری کے متعدد جاری منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج اسلام آباد میں معاون خصوصی جواد سراب ملک سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے سمندر پار پاکستانیوں کو ملک کا قیمتی اثاثہ قرار دیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ سمندر پار پاکستانی ترسیلات زر بھیج کر ملک کی معیشت میں تعمیری کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے آج اسلام آباد میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران خارجہ امور کی وزارت سے متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صحت کے وزیر ڈاکٹر ندیم جان نے آج اسلام آباد میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی۔ انہوں نے اسپتالوں میں سہولیات کی بہتری کے لیے قومی ہیلتھ سروسز سے متعلقہ وزارت کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خزانے کی وزیر شمشاد اختر نے ملک میں استعداد کار، پیداوار اور مجموعی محاصل بڑھانے کے لیے خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نشکاری کا عمل تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان تاثرات کا اظہار اسلام آباد میں نشکاری کے بارے میں کابینہ کمیٹی کے افتتاحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ کابینہ کمیٹی نے پی آئی کی نشکاری اور تشکیل نو کے بارے میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ایک تکنیکی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا اور ہوا بازی کی وزارت کو ہدایت کی کہ وہ مقررہ وقت میں ایک تفصیلی لائحہ عمل پیش کرنے کے لیے نشکاری کمیشن کے ساتھ مل کر کام کرے۔ کابینہ کمیٹی نے توانائی کے نگراں وزیر کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جو ڈسکوز کی انتظامیہ میں نجی شعبے کی شراکت سے متعلق نظام الاوقات کے ساتھ ایک قابل عمل منصوبہ پیش کرے گی۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے 5,000 روپے کے کرنسی نوٹوں پر پابندی کے حوالے سے فائنانس ڈویژن کا نوٹیفیکیشن جاری قرار دیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا میں گردش کرنے والا نوٹیفیکیشن جھوٹا ہے اور حکومت اس قسم کی غلط خبریں پھیلا کر عوام میں بے چینی پیدا کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرے گی۔ پاکستان اور نیدرلینڈ نے زراعت، پانی کے انتظام، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں سوشل میڈیا میں گردش کرنے والے پاکستان اور نیدرلینڈ نے زراعت، پانی کے انتظام، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں ہالینڈ کی سفیر اور نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور بیلجیم نے تمام شعبوں خصوصاً تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور پاکستان میں بیلجیم کے سفیر چارلس ڈیلوگن کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ انہوں نے دو طرفہ تعاون اور اہم علاقائی اور عالمی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ توانائی کے نگراں وزیر محمد علی نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ انہوں نے گورنر سندھ محمد کامران ٹیسوری سے اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت توانائی کے شعبے میں اصلاحات لائے گی۔ نگران وزیر نے کہا کہ وہ ایوان صنعت و تجارت کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کاروباری شخصیات سے ملاقات کرنے کے لیے اس ہفتے کراچی کا دورہ کریں گے۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے وفاقی وزیر کو ایوان صنعت و تجارت کراچی کی جانب سے سفارشات پیش کی۔ گورنر سندھ نے نگران وزیر کو بجلی چوری کے خلاف مہم میں مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ پاکستان اور ازبکستان نے تصویراتی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار بڑی فوج کے سربراہ سید عاصم منیر اور ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کے درمیان تاشکند میں ایک ملاقات میں کیا گیا۔ انہوں نے روابط، سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بڑی فوج کے سربراہ نے ازبکستان کے وزیر دفاع اور دیگر سینئر ازبک اہلکاروں سے بھی ملاقات کی۔ کوئٹہ کے علاقے گینبرگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں کالعدم تنظیم کے 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بلوچستان کے محکمہ انسداد دہشت گردی کے ترجمان کے مطابق ان کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود کی بڑی مقدار اور خودکش جیکٹس بھی برآمد ہوئیں۔
پاکستان ریلوے نے بھارت اور ایران سمیت علاقائی ممالک کے ساتھ اپنے ریل رابطوں کو بہتر بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ وزارت ریلوے کے ایک عہدیدار کے مطابق نئے ریل رابطوں میں کوہاٹ سے کراچی کے ذریعے ازبکستان، افغانستان، پاکستان کے درمیان ریلوے رابطوں کا منصوبہ شامل ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ ریلوے کا محکمہ آئی ٹی سے متعلق ٹیکنالوجی کے ذریعے ریلوے ٹریک کی مرمت کے پرانے طریقوں سے بتدریج جدید طریقوں پر منتقل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 پیکیجز پر مشتمل 2 مراحل میں مین لائن 1 کا منصوبہ مکمل کیا جائے گا۔ ادھر ریلوے ٹریک کی فوری حفاظت کے کام کے منصوبے کے تحت کوٹری سے خانپور کے درمیان 518 کلومیٹر کی بحالی کے لیے 1 ارب 86 کروڑ 28 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین حفیظ الرحمان نے کہا ہے کہ پی ٹی اے قانونی دائرہ کار کے اندر کیبل کی صنعت کو مدد اور سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آج اسلام آباد میں کیبل آپریٹرز کی ایسوسی ایشن کے ایک وفد سے ایک ملاقات کے دوران چیئرمین نے زور دیا کہ ادارہ انٹرنیٹ سروسز کی فراہمی سے متعلقہ مسائل کے حل کے لیے تمام فریقوں کے درمیان مشاورتی عمل کے ذریعے موجودہ سی ویس لائسنس کے طریقہ کار کا مکمل جائزہ لے رہا ہے۔ وفد نے باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ خاتون اول بیگم سمینہ الوی نے متنازع علاقوں میں دماغی صحت کے مسئلے پر قابو پانے کے علاوہ لوگوں کی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے لیے مسلسل اقدامات پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار یوکرین کے دارالحکومت کیو میں ہونے والے فرسٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمینز کے 30 سربراہ اجلاس کے لیے اپنے ویڈیو پیغام میں کیا۔ بیگم سمینہ الوی نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ گزشتہ 7 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف بھارت کے مظالم نے کشمیریوں کی دماغی صحت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا بھر میں تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے۔ پنجاب کی صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے سرکاری عمارتوں اور سڑکوں کے شعبوں کی 6 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دی ہے، جن میں 6 ارب روپے سے زیادہ کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اسکیموں کی منظوری منصوبہ بندی اور ترقیاتی بورڈ کے چیئرمین افتخار علی صاحب کی زیر قیادت آج لاہور میں ایک اجلاس میں دی گئی۔ پاک فضائیہ کے سپوتوں کے ستمبر 1965 کی جنگ میں بھارتی جارحیت کے خلاف ملک کی فضائی حدود کا دلیری سے دفاع کرنے کی یاد میں قومی فخر کے ساتھ آج یوم فضائیہ منایا جا رہا ہے۔ 1965 کی جنگ میں بہادر پاکستانی جانبازوں نے محدود وسائل کے باوجود نہ صرف بھارت کے فضائی حملے پسپا کیے بلکہ فضائی جنگ میں غیر معمولی اور غیر متزلزل جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاک فضائیہ کے ہیرو محمد محمود عالم المعروف ایم عالم نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں بھارتی فضائیہ کے 5 ہاکر ہنٹر 56 طیارے مار گرائے۔ فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد سدھو نے آج ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ایک خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگ کے پاک فضائیہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یوم فضائیہ کے سلسلے میں آج کراچی میں پاک فضائیہ کے پائلٹ افسر راشد منہاج شہید کے مزار پر ایک تقریب منعقد ہوئی۔ ایئر آفیسر کمانڈنگ صدرن ایئر کمانڈر ایئر وائس مارشل خالد محمود نے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ پڑھی۔ انہوں نے مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے دلیری کا مظاہرہ کرنے پر پائلٹ افسر راشد منہاج کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ ونگ کمانڈر احمد وحید اور راشد منہاج شہید کے بھائی امجد منہاج بھی اس موقع پر موجود تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کے اسلام کے نصب العین کے لیے عظیم قربانیوں کی یاد میں آج ان کا چیلوں روایتی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر کے شہروں اور قصبوں میں ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ کراچی میں نکالے گئے ماتمی جلوس کی تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے فہیم الرحمان سے۔ پورے ملک کی طرح کراچی میں بھی آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کا چہلم انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے تاکہ اسلام کی خاطر ان کی دی گئی لازوال اور عظیم قربانیوں کو یاد کیا جا سکے۔ کراچی کا مرکزی جلوس آج نستر پارک سے برآمد ہوا جو نمائش چورنگی صدر امپریس مارکیٹ ریگل چوک اور ایم جناح سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ خارادار پر اختتام پذیر ہوا۔ اس حوالے سے جلوس کے راستوں گزرگاہوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور ٹریفک
ملکی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے متبادل راستوں کا تعین کیا گیا تھا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے سی پی او پولیس آفس کراچی کے کمانڈ اور کنٹرول روم کا معائنہ کیا اور سیکیورٹی CCTV کیمراز کا جائزہ لیا۔ وہاں تعینات پولیس حکام نے ان کو سیکیورٹی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ آزاد جموں کشمیر میں چہروں اور ماتمی جلوسوں کی تفصیل ہمارے نمائندہ خواجہ ممتاز سے۔ دنیا بھر میں اور ملک کے دیگر حصوں کی طرح آج آزاد جموں کشمیر میں بھی نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 71 جانثار ساتھیوں کا چہلم مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ آزاد جموں کشمیر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں مجالس کا انعقاد کیا گیا اور ماتمی جلوس نکالے گئے۔ جلوس کے راستوں پر سبیلیں لگائی گئی تھیں اور لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ دارالحکومت مظفر آباد میں نماز ظہر کے بعد مرکزی جلوس امام بارگاہ پیر علم شاہ بخاری سے برآمد ہوا۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اسی امام بارگاہ میں نماز مغرب سے پہلے اختتام پذیر ہوا۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھاری نفری جلوس کے راستے پر تعینات تھی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف آج کئی مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے جموں شہر کے علاقے گاندھی نگر میں جمع ہو کر سمارٹ میٹرو کی تنصیب کے نام پر لوٹ کھسوٹ کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری رپورٹ کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں، انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں، طلباء اور علماء کرام سمیت 4000 سے زائد کشمیری جھوٹے مقدمات میں مقبوضہ علاقے اور بھارت کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خواتین سمیت ان نظر بندوں کو پبلک سیفٹی ایکٹ اور UAPA جیسے کالے قوانین کے تحت جیلوں میں مکمل طور پر قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ ادھر بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی عدالت نے بڈگام میں آزادی پسند کارکن عاقب احمد شیر گوجری کو ایک جھوٹے مقدمے میں اشتہاری قرار دیا ہے۔ ضلع رام بنڈ کے علاقے سناسار میں محکمہ ریونیو کے ملازمین نے پولیس کی منمانیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ جنیوا میں قائم اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل نے بھارت کے صوبے منی پور میں نسلی اقلیتوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کے اقدامات کے غلط استعمال پر تشویش ظاہر کی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں 19 ماہرین نے ایک مشترکہ بیان میں بھارت پر زور دیا کہ ایسے تمام قوانین کو ختم کرے جو مذہبی آزادی اور مذہبی اور نسلی اقلیتوں پر مسلسل ظلم و ستم کے حوالے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ غذائی تحفظ کے بارے میں 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس آج ازبکستان کے شہر سمرقند میں شروع ہوئی۔ کانفرنس میں 32 ممالک اور 30 بین الاقوامی تنظیمیں شرکت کر رہی ہیں، جس میں غذائی تحفظ کے عالمی معیارات اور ماحول اور خوراک کے شعبوں میں قومی سلامتی کے پہلوؤں پر غور ہوگا۔ ترقی پذیر معیشتوں کے گروپ 20 نے افریقی یونین کو مستقل رکنیت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت افریقن یونین کو یورپی یونین کی طرح مستقل رکنیت دی جائے گی، جبکہ اس سے قبل مدعو کی جانے والی بین الاقوامی تنظیم کا درجہ دیا جانا تھا۔ افریقی یونین 55 ممالک پر مشتمل بر اعظمی تنظیم ہے۔ روس اور ترکی نے افریقہ کو رعایتی قیمت پر 10 لاکھ میٹرک ٹن اناج بھیجنے پر اتفاق کیا ہے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ الیگزینڈر گوشک نے ماسکو میں صحافیوں کو بتایا کہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اسکیم کے تکنیکی پہلوؤں پر جلد کام شروع کیا جائے گا۔ روس نے افریقی ممالک کی مدد کے لیے بحر اسود اناج معاہدے سے نکلنے کے بعد انتظامات کی تجویز پیش کی ہے۔ یہ ممالک خوراک کی شدید قلت کا شکار ہیں۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے ساتھ عسکری معاملات پر تعلقات بڑھانے کی کسی بھی قسم کی کوشش کو فوری طور پر روکنے پر زور دیا ہے۔ انڈونیشیا کے شہر جکارتہ میں آسیان سربراہ اجلاس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے جنوبی کوریا کے صدر یونگ سونگ یول نے کہا کہ ایسی کوئی بھی کوشش علاقائی اور بین الاقوامی امن کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بات ایسے وقت کہی جب یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ شمالی کوریا اور روس کے درمیان اسلحے پر مذاکرات میں تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے، اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ یون روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے لیے جلد ماسکو کے دورے پر غور کر رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان، آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ رات لاہور میں ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے سپر 4 مرحلے میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ بنگلہ دیش کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 38.4 اوورز میں 193 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی،
जवाब में पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिए, जबकि मुकर्रर ओवर्स की 63 गेंदें अभी बाकी थीं। पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने 4 विकेटें हासिल की और उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इतवार को भारत के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 का दूसरा मैच खेलने के लिए कोलंबो पहुंच गई है। टीम गुज़श्ता रोज़ लाहौर में बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतने के बाद श्रीलंका गई है। पाकिस्तानी टीम कल तरबियती सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम 2017 के बाद पहली मरतबा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हिस्सा लेंगे। उन्हें रंगपुर राइडर्स ने अपनी टीम में लिया है। इससे कबल वो सिलहट सिक्सर्स की तरफ से BPL खेल चुके हैं। वो पहले 101 रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैचों में 5000 से ज़्यादा रन बनाने वाले अव्वलीन खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैचों की सीरीज़ का पहला मैच कल कराची में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ 3-0 से जीत ली। वज़ीर आला पंजाब के निगरान मुशीर खेल वहाब रियाज ने नेज़ा फेंकने वाले अरशद नदीम के लिए 30 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। अरशद नदीम ने हालिया वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीता था। वहाब रियाज ने आज अपने वीडियो पैगाम में कहा कि हुकूमत पंजाब अरशद नदीम समेत तमाम कौमी खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए काम कर रही है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश है तिजारती खबरें। जी, पंजाब के लाइफ स्टॉक ट्रांसपोर्ट, मादनियात और कानकनी के निगरां वजीर इब्राहिम हसन मुराद ने लाहौर में एक इजलास में लाइफ स्टॉक के शोबे की बरामदात $1 अरब तक बढ़ाने से मुताल्लिक एक जायजा इजलास की सदारत की। इजलास से खिताब करते उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हलाल गोश्त की मंडी तकरीबन $2000 अरब है। उन्होंने कहा कि ट्रांसेबिलिटी निज़ाम की मदद से गोश्त की बरामदात में नुमाया इजाफा होगा। इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि इस निज़ाम की मदद से सूबे की तारीख में पहली बार 62,685 बड़े जानवरों की रजिस्ट्रेशन की गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया और KSE 100 इंडेक्स 42 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 45,757 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 177.06 मिलियन से ज़्यादा हिस्से से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 139.710 मिलियन से ज़्यादा हिस्से का लेन देन हुआ था। आज पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी के सबसे ज़्यादा 13.14 मिलियन से ज़्यादा हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 323 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 139 कंपनियों की कीमतों में इजाफा, 162 में कमी, जबकि 22 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। पाकिस्तान टोबैको कंपनी की हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा 37 रुपये का इजाफा, जबकि लकी सीमेंट के हिस्से की कीमतों में 15 रुपये की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला आज कुछ इस तरह से रही कि अमरीकी डॉलर कीमत करीब 304 रुपये 60 पैसे और कीमत फ़रोख्त 305 रुपये 30 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग की कीमत करीब 383 रुपये 85 पैसे, जबकि कीमत फ़रोख्त 384 रुपये 48 पैसे। यूरो 329 रुपये 97 पैसे कीमत खरीद और यूरो की कीमत फ़रोख्त 330 रुपये 51 पैसे रही। सऊदी रियाल 81 रुपये 84 पैसे कीमत खरीद, जबकि सऊदी रियाल की कीमत फ़रोख्त 81 रुपये 87 पैसे। UAE दरम 84 रुपये 16 पैसे कीमत खरीद और 84 रुपये 29 पैसे कीमत फ़रोख्त। जापानी यन 7 रुपये 8 पैसे कीमत खरीद और 2 रुपये 8 पैसे कीमत फ़रोख्त। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,85,614 रुपये रही। रेडियो पाकिस्तान आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। रेडियो खबरनामे में अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। मुमताज़ मुसन्निफ़, उस्ताद, ड्रामा निगार और ब्रॉडकास्टर अशफाक अहमद की आज 19वीं बरसी मनाई गई। उनकी ज़िंदगी के बारे में रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे सज्जाद परवेज की रिपोर्ट। ये बोलने वाले की नीयत पर हदायत है। अगर तो सच नू कौड़ा करके मार्केट में फेंकना चाहता है, लोगों नू अजाब में डालने के वास्ते, फिर तो सच कौड़ा हुंदा है। और अगर कोई सच नू आसानी अता करने के वास्ते फैलाना चाहता है तो वो सच मिठे से भी मिठा हुंदा है। ये आवाज थी उर्दू और पंजाबी के नामवर अदीब, अफसाना निगार, ड्रामा निगार, दानिश्वर, ब्रॉडकास्टर और सूफी बुजुर्ग अशफाक अहमद की, जो आज ही के दिन सन 2004 में हमसे जुदा हुए।
اشفاق احمد 22 اگست سن 1925 کو ہندوستان کے علاقے مختصر ضلع فیروزپور میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے دیال سنگھ کالج اور اورینٹل کالج لاہور میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ داستان گو اور لیل و نہار نامی رسالوں کے مدیر رہے اور سن 1966 سے 1992 تک اردو سائنس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل رہے۔ ان کے افسانوی مجموعے ایک محبت 100 افسانے، سفر مینا، پھلکاری اور سبحانے فسانے کے نام سے شائع ہوئے۔ انہوں نے 41 برس تک ریڈیو پاکستان کے مشہور ڈرامہ سیریل تلقین شاہ کا اسکرپٹ بھی لکھا اور اس میں صداکاری بھی کی۔ اشفاق احمد نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے متعدد کامیاب ڈرامہ سیریلز تحریر کیے۔ حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز عطا کیا۔ اردو کی نامور ادیبہ بانو قدسیہ مرحومہ ان کی شریک حیات تھیں۔ اشفاق احمد کو ماڈل ٹاؤن لاہور کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ پاکستان تھیٹر فیسٹیول کا آغاز کل سے کراچی میں ہوگا، جس میں آئندہ 30 دنوں میں مختلف زبانوں کے 45 تھیٹر شوز پیش کیے جائیں گے۔ اس فیسٹیول کا انعقاد پاکستان آرٹس کونسل کے زیر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اور اب ہم چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ ماہرین نے آنکھوں کی بیماری آشوب چشم کے حوالے سے عوامی آگاہی پھیلانے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اینٹی بائیوٹکس، ادویات اور اسٹیرائڈز کے بے دریغ استعمال سے گریز کریں۔ ماہر امراض چشم ڈاکٹر فواد رضوی نے ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کراچی کے اسپتالوں میں آشوب چشم کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرض بیکٹیریا، وائرس یا الرجی کے ذریعے پھیل سکتا ہے۔ اس مرض میں آنکھیں سرخ ہو کر جلنے لگتی ہیں اور آنکھوں میں سوجن بھی آ جاتی ہے۔ چینی سائنسدانوں نے تبت کے خود مختار علاقے کے جنوب مشرقی حصے میں پریمولا نامی پودے کی ایک نئی قسم دریافت کی ہے۔ تبت کے دیہی علاقے میں ڈاک میں نباتات کی تلاش کے دوران محققین نے پریمولا کی ایک خوبصورت قسم دریافت کی ہے۔ یہ پودا غاروں اور ڈھلانوں میں 3000 سے زیادہ بلندی پر پایا جاتا ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل۔ آج جوہر آباد میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ خیرپور، بھکر، شہید بے نظیر آباد اور رحیم یار خان میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری رہا، جبکہ مری میں 26، لاہور میں 38، کراچی میں 35، پشاور میں 39، کوئٹہ میں 35، مظفر آباد میں 38، گلگت میں 34 اور سری نگر میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں مرطوب رہے گا۔ برنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسمگلنگ روکنے کے لیے ملک بھر میں خصوصاً سرحدی علاقوں میں کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ بوہرا برادری کے ایک وفد سے آج اسلام آباد میں باتیں کرتے ہوئے انوار الحق کاکڑ نے معاشرے سے عدم برداشت کے خاتمے اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ نے استعداد کار اور پیداوار بڑھانے کے لیے خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کے نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج کوئٹہ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں کل عدم تنظیم کے 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کا چہلم آج عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے اظہر مغل، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک کنول شمیم، مدیر فورن ڈیسک فریحہ حسن، نیوز پروڈیوسر سید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگرانی اعلیٰ نصیر اللہ نجم، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ خبرنامے کی ٹیم عرفانہ شاہین، عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔